قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ فرمایا نماز قائم کرو، نماز برائیوں سے، بے حیائیوں سے، فحاشی سے روکتی ہے بندے کو، ولذکر اللہ اکبر، اور البتہ اللہ کا جو ذکر ہے بڑا ہی بابرکت اور بہت بڑا ہے اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، رواہ احمد وصححہ ابن حبان۔ محترم بھائیو، جیسا کہ ہمارا سلسلہ بلوغ المرام کے حوالے چل رہا ہے، تو آج کی ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے میری شکل و صورت کو خوبصورت بنایا ہے، اسی طرح میری سیرت کو بھی خوبصورت بنا دے، اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ تو یہ دعا کرنا کہ اللہ سیرت بھی ایسی بنا دے۔ اب سیرت کا جو تعلق ہوتا ہے، اخلاق کا جو تعلق ہوتا ہے، وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں ظاہری طور پر کوئی خوبصورت نہیں لگتا تو وہ کیا مطلب ہے، وہ دعا نہ کرے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق خوبصورت ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت صورت میں بنایا۔ اب کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ میری سیرت کو بھی اچھا بنا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو یہ کہا کہ اگر تو اللہ کا بندہ ہے تو اپنی شلوار، اپنے ازار کو اوپر رکھا کر ٹخنے سے۔ اس شخص نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی زخم ہے یا کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے میں نے نیچے کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا خلق اللہ حسن، اللہ کی ساری تخلیق بہترین ہے، اللہ کے ہاں یہ خوبصورت تخلیق ہے، اللہ نے اچھا چاہا ایسا ہی بنایا، اللہ نے جیسا چاہا ویسا بنایا۔ تو اپنی شلوار کو کبھی نیچے نہ رکھا کرو، اوپر اٹھایا کرو۔ معلوم کیا ہوا کہ ہر طرح کا شخص اللہ کے ہاں خوبصورت ہے، اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ انسان خوبصورت شکل والا ہے، حسین ترین ہے، حسین جمیل ہے، تو اس کو ساتھ میں اپنے دل کو بھی پاک صاف اور صاف ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ وہ دونوں اعتبار سے خوبصورت بن جائے۔ اگلا جو ہمارا باب شروع ہو رہا ہے، آخری باب ہے، کس حوالے سے؟ باب الذکر والدعا، ذکر اور دعا تھوڑی سی ہم آج وضاحت کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر کل اس کے بارے میں ہم احادیث بیان کریں گے۔ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ذکر ہوتا ہے زبان کے ساتھ، دوسرا ذکر ہوتا ہے دل کے ساتھ، اور تیسرا ذکر ہوتا ہے اعضاء کے ساتھ، جوارح کے ساتھ۔ تینوں بڑے واضح ہیں۔ ایک ذکر و اجر، مغفرت، ثواب ان کے لیے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے زبان سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس طرح کے لا حول ولا قوت الا باللہ جو ذکر کرتا ہے زبان کے ساتھ، اس کے لیے بڑا عظیم اجر تیار ہے۔ اور قلبی ذکر کیا ہے؟ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے پیغمبر آپ ان کی پیروی نہ کریں جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے محروم کر دیا ہے۔ تو محروم کیا مطلب کیا ہوا؟ دل کے اندر بھی اللہ کا ذکر، کیسے ذکر ہوتا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی ذات کی ہیبت دل کے اندر ہو بندے کے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے دل کے اندر۔ یہاں سے وہ مراد نہیں ہے کہ جو کچھ لوگ وہ صوفیہ طریقے پر جو ہے ذکر کرتے ہیں اور ہو کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا عجیب طریقے کے لوگوں کو جمع کر کے ہو کرتے رہتے ہیں، تو یہ ذکر مراد نہیں ہے، یہ شرعی ذکر نہیں ہے، یہ تو ثابت بھی نہیں ہے، یہ تو بلا وجہ کے اپنے تکلفات ہیں۔ تیسرا ذکر کیا ہے؟ تیسرا ذکر یہ ہے کہ جوارح کے ساتھ، اپنے اعضاء کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ کیسے ہوگا؟ قرآن مجید میں اس کو عبادت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر قرار دیا ہے، جو جسم سے بندہ عبادت کرتا ہے۔ کیسے؟ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
अकीम अस्सलात इन्न अस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। फरमाया नमाज कायम करो, नमाज बुराइयों से, बेहयाइयों से, फहाशी से रोकती है बंदे को। वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अलबत्ता अल्लाह का जो ज़िक्र है बड़ा ही बाबरकत और बहुत बड़ा है। अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह को याद करना। नमाज को ज़िक्र कहा गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इबादत भी अल्लाह का ज़िक्र है। उसके बाद दुआ का मामला है। दुआ क्या है? दुआ का माना होता है पुकारना। दुआ का माना पुकारना है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकारों को सुनने वाला हूँ, मैं जवाब देने वाला हूँ, तुम्हारे मसाइल को हल करने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे पुकारो। वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के बड़े बेहतरीन नाम हैं, सिफ़ात हैं, उनके ज़रिए अल्लाह ताला को पुकारो। तो अल्लाह ताला से दुआ करना, अल्लाह ताला से मांगना, अल्लाह ताला को पुकारना, ये दुआ का मामला है। तो दुआ और ज़िक्र, इसके हवाले से इनके क्या फ़ज़ाइल हैं, क्या अहादीस के अंदर इनकी अहमियत है और आदाब हैं, तो ये इंशाअल्लाह हम आगे अहादीस में ख़ुद ही सुनेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु अलैहि।